بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں امان اللہ نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل امان نقشبندی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقین نے راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگایا، اس واقعے کو آج میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھنا۔ شکریہ۔ مدینہ منورہ سے 8 منزل دور ایک مقام ہے جس کا نام مریسی ہے۔ بنی مستلق یہاں آباد تھا اور اس قبیلہ کا سردار حارث بن ضرار تھا۔ ایک مرتبہ حارث بن ضرار مدینہ پر فوج کشی کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو 2 شعبان 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب حارثہ بن ضرار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کے لشکر بھاگ کر منتشر ہو گئی۔ مگر مریسی کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا تو مسلمانوں نے وہ جنگ جلد ہی فتح کر لیا۔ جتنے مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ اٹھا کر واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کے ساتھ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی۔ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کی یہ واقعہ ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی حالت میں اکثر اپنے ہودج کے اندر ہوتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گئی ہے، تو وہ ہار کی تلاش کے لیے واپس ہو گئی اور ہار تلاش کرنے میں کچھ دیر لگ گئی اور اتنے میں لشکر بھی روانہ ہو گئے اور آپ کے ہودج لادنے والوں نے یہی خیال کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج کے اندر ہے۔ ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئی تو یہاں پر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اندھیری رات میں آگے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہاں لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں واپس یہاں آئیں گے، اور لیٹی ہوئی اس کو نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک صحابی جس کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتا تھا کہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلے۔ جب وہ اس منزل پر پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سویا ہوا دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اسے مردہ سمجھ کر بلند آواز سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو اس کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اتنا اچالا اور اتنا شور غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ آخرکار کچھ مسلمانوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا شروع کیا۔ حضرت عائشہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی اور اسے اس تہمت تراشی کا بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے وحی کا انتظار کرنے لگا اور اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا معلوم ہو سکے۔
تو کچھ صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ایوب انصاری، حضرت اسامہ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس تہمت تراشی کا بالکل انکار کیے اور یہی فرمانے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے قصور اور پاک دامن ہے۔ مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں سے مثلاً حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مبارک تھی، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کر فرمانے لگے کہ ہم حضرت عائشہ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع کے سامنے اپنے ممبر پر بیٹھ گیا اور خدا کی قسم اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلی ہی نہ تھی، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ جب انہیں بیماری سے کچھ صحت حاصل ہوئی تو حضرت مستح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس دل خراش خبر کو سنی تو جیسے اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی اور شدت رنج و غم سے وہ نڈھال ہو گئی اور اسی وقت رونا شروع کیا اور اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی اور اس بے بنیاد تہمت کا تذکرہ اپنے والدین سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی دی لیکن وہ مسلسل روتی رہی۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بارے میں ایسی خبریں اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبریں جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ بذریعہ وحی تمہارے پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ جو لوگوں نے بے بنیاد تہمت مجھ پر لگایا ہے، یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری پاک دامنی کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور باوجود یہ کہ سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا حمد بیان کرو کہ اس نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کو نور ایمان سے اجالا کر دیا۔ شارح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بالکل یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہوگا، اور دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ والسلام۔